ہم کو عطا ہونا یہ محض محبت خداوندی ہے، یعنی اللہ کی خاص عطا ہے جس میں ہمارے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ اسی معنی کو فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا، یعنی جو لوگ معجزات مانگتے ہیں کیا یہ کافی معجزہ نہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے جو قرآن کی صورت میں ہے۔ بعض محروم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف شیطان کے مکر ہیں کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ سمجھ کر تو ہم پڑھ نہیں سکتے، بے سمجھے پڑھنا فضول ہے۔ کیوں صاحب عجائب خانہ میں آپ کا نفس یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں دیکھنے سے تو نہیں مل سکتی، پھر دیکھنا فضول ہے؟ بعض محروم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو عجائب خانے میں چیزیں ملنی تو ہے نہیں، محض دیکھنے سے کیا فائدہ۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، عظمت احترام سے اٹھانا بھی ثواب ہے، محبت سے اس کا بوسہ لینا بھی ثواب ہے، اور اس کی تلاوت سبحان اللہ ہر نیکی پہ اجر و ثواب ہے، اور اس کی زندگی تو پھر آدمی کو فرشتوں کے ہاں بھی قابل رشک بنا دیتی۔ اور یہ کیسی دولت ہے کہ جتنا اللہ صاف دل اور صاف زبان نصیب فرما دے اتنی قرآن اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور آدمی تلاوت قرآن سے سیر نہیں ہوتا۔ جس آدمی کو تلاوت کا ذوق شوق ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ایک علامت ہے دل کی صفائی کا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس کو تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی اسے ڈرنا چاہیے، یہ علامت ہے دل کی گندگی کی۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ علاج بھی یہی ہے، غذا بھی یہی ہے۔ جب جی نہ چاہ رہا ہو تو بتکلف جیسے کڑوی دوائی کھا جاتی ہے، اسے پھر بھی تلاوت کرے، اسی سے یہ دل کی سختی بھی دور ہوگی۔ اور یہی غذا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی تلاوت کیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، تلاوت کیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ شفا بھی یہی ہے، غذا بھی یہی ہے، شفا بھی یہی ہے، غذا بھی یہی ہے۔ بہت کثرت سے مسلمانوں میں تلاوت کا معمول رہا، بہت کثرت سے۔ میں نے عرض کیا تھا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کے روزانہ ایک تلاوت ختم قرآن کا معمول تھا، کثرت سے قرآن کی تلاوت، یعنی تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہے اور اس کے دن میں تلاوت نہ ہوئی ہو، مسلمانوں کا گھر ہے اور وہاں تلاوت نہ ہوتی ہو، تصور نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے گھروں میں یہ جو خواتین کے مدرسے یہ کوئی نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں جہاں جوڑا پڑی ہوتی تھی وہ اپنے گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کر دیا کرتے تھے۔ بچیاں بوڑھیوں کے پاس، ہندوستان میں تو عورتوں نے پڑھا ہی قرآن عورتوں سے کہ ہر گلی میں کوئی پڑھانے والے موجود ہوتے تھے، بچیاں وہاں پڑھتی تھی۔ کیسا پر نور ماحول ہوتا اگر مسلمانوں کے یہاں یہ چیزیں شروع ہو جاتی۔ اور اب کیا ہے، فرصت تو ہے، نوکرانیاں بھی ہیں، خادمیاں بھی ہیں، کیا کریں پھر، کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو مشغولیت بنانی ہے نا، اور ساری گندگی کی مشغولیت۔ ناول اٹھا لیا، موبائل اٹھا لیا، انٹرنیٹ پہ بیٹھے، ٹی وی پہ بیٹھ گئے، کلب چلے گئے، نہیں تو پھر بازار تو ہے ہی نا، یہ مصروفیت ہو گئی۔ اور اس کی نحوستیں کیا ہیں وہ بھی دیکھ رہے نا، نحوستیں کیا،
تلاوت کا ماحول ختم ہو گیا، رجحان ہی نہیں رہا. اتنی بڑی اللہ نے دولت دے رکھی، اتنی برکتیں اس کی، اتنی برکتیں. برکت والی ذات نے قرآن اتارا ہے، قرآن خود برکت والا. بتاؤ جس گھر میں، جس زندگی میں، جس جگہ یہ پڑھا جائے کتنی برکت ہوگی. بعض دنیا سے مسلمان جاتے ہوئے اپنی اولاد سے کہ بیٹے اس جگہ پر میں نے اتنے ہزار قرآن ختم کیے، اس جگہ کا خیال رکھنا. اتنے ہزار قرآن ختم کیے، میں روز یہاں تلاوت کرتا ہوں. یہ مسلمانوں میں معمول چلا ہے. تو عجیب اللہ کی طرف سے ملی دولت ہے. اسے محبت سے دیکھو نور ملے گا، محبت سے اٹھاؤ نیکیاں ملیں گی، محبت سے پڑھو اپنے اندر توانائی محسوس کریں گے. علماء نے لکھا ہے قرآن ایسی دوا ہے، ایسی غذا ہے جو روح کو بھی توانائی اور دوا کا کام کرتی ہے، اور جسم کے لیے بھی غذا اور توانائی کا کام کرتی ہے. اس سے جسم بھی صحت مند ہوتا ہے. میڈیکل کے لحاظ سے تو کیسے ہو سکتا جسم کو صحت ملے گی اس سے؟ ارے یہ اللہ نے اتارا ہے، اور جسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ بہتر جانتا ہے جسم کی غذا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. قرآن کی تلاوت کثرت سے، ایک معمول ہو کم از کم 3 پارے 2 پارے، آخری درجہ 1 پارا، اور بالکل ہی طبیعت زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ معمول بنا لے، لیکن اسے بڑھائے. ایک نشست میں پڑھنا مشکل ہے، 2 نشستیں کر لے، 2 نشستوں میں مشکل ہے، 3 نشستیں کر لے، 3 میں مشکل ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر لے، لیکن ایک روز کا معمول مقرر کر دے کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی. اور قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا پھر تلاوت بھی کرتے ہیں نا تو دل میں پڑ دل. یہ دیکھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں. پڑھنے کا ثواب تو یہ ہوگا جب آدمی زبان ہلائے گا، اور اس پڑھنے میں بڑھیا پڑھنا یہ ہے کتنے زور سے پڑھے کہ اپنے کان کو بھی سنا سکے. زور سے پڑھے. ہاں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، اس کی نماز متاثر نہیں ہونی چاہیے، لیکن بآوازیں بلند پڑھنا چاہیے. کان بھی نیکی کرے، آنکھ تو کر رہی ہے، زبان بھی کر رہی ہے، کان بھی نیکی کرے. اور پھر جب یہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تہجد میں، قرآن کی آیتیں آئیں، مزہ آیا، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی. آواز بلند آئی تو قریب میں اپنی جسے کہیں کہ کوئی سواری بندھی ہوئی تھی، وہ بدھکنے لگ گئی. آپ نے تلاوت آہستہ کر دی تو وہ سواری بدھکنا اس نے بند کر دیا، پرسکون ہو گئی. پھر مزہ آیا، پھر آواز بلند ہو گئی، پھر سواری بدھکنے لگی. آپ نے جلدی سے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد یوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے چھتری نما چیز اوپر جا رہی، چمکتی روشن آسمان کی طرف جا رہی. حضرت صبح صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فجر میں حاضر ہوئی. فجر کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ماجرا ہوا ہے، میں تلاوت کرتا، میری سواری بھی دیکھتی ہے، پھر ایسا ہوتا، پرسکون ہو جاتی. نماز مکمل کی تو میں نے آسمان پہ یہ منظر دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، او سید کیا یہ اچھا ہوتا تو تلاوت کرتا رہتا، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں قرآن سننے آئے تھے. کیا خوش نصیب ہیں وہ زندگیاں اور وہ گھرانے اور جگہ جہاں اللہ کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں.
کتنی برکتیں ہوتی گھروں میں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں. ہر آدمی کو رونا ہے، برکت نہیں، نحوست ہے، پتہ نہیں بندش ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی کو بندش کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری بدعمالی ہی کافی ہے بندش کرنے کے ہونے کے لیے. کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے خود ہی بہت جادو کر رکھے ہیں. کسی کو اثرات کے لیے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بہت اثرات اپنے گھر میں پیدا کر رکھے. جھوٹ وہاں ہے، غیبت وہاں ہے، بدگمانیاں وہاں ہیں، گندا لٹریچر ہمارے گھروں میں ہے. ہر وقت دنیا کے تذکرے، فیشنوں کے تذکرے، ایک وبا ہے، عذاب ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ تلاوت کا ماحول ہوتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں، نیکی کا ماحول ہوتا تھا، خیر کے تذکرے ہوتے تھے، آخرت کی باتیں ہوتی تھی، چھوٹے بڑے بوڑھے اس تذکروں میں مشغول ہوتے تھے. ایک سکون ہوتا تھا، مزہ آتا تھا گھر میں، سکون. تو تلاوت مسلمانوں کے ہاں معمول تھا. یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. بعض تلاوت کرنے والے اس درجے سے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے صحیح پڑھا نہیں جاتا. بس شیطان ان کو بہکا دیتا ہے کہ جب صحیح پڑھنا نہیں جاتا تو غلط پڑھنے سے کیا فائدہ. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں غلط پڑھنے سے اور گناہ ہوتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے صاحبو اس غلطی کو سمجھ لیجئے، غلط پڑھنے سے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب صحیح پڑھنے پر قدرت ہو اور لاپرواہی سے غلط پڑھا جائے، ورنہ ایسے پڑھنے والے کو جو شوق سے پڑھتا ہے مگر غلطی دور کرنے پر اس کی قدرت نہیں، دو چند ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. صحیح کی کوشش کر رہا ہے، صحیح طور پہ الفاظ نکلتے نہیں لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتا، اس تکلیف کا اجر بھی ملے گا اور اس تلاوت کا اجر بھی ملے گا، دگنا اجر ملے گا. شیطان بیکار میاں صحیح پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کا فائدہ کیا، بلکہ الٹا گناہ ہی ہوگا. اللہ ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے. تلاوت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے. حق تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں اور ایک تلاوت ہی پر کیا شبہ ہے. ہماری عبادت کوئی بھی تو ایسی نہیں، پھر سب چھوڑ دیں. کوئی بھی تو ہماری عبادت ایسی نہیں ہے، سب چھوڑ دیں. نہ میاں کوشش کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اسی کو قبول فرماتے رہیں گے. کوئی کاتب اس لیے نہیں لکھتا کہ میاں جب لکھتا ہوں تو عجیب عجیب کیڑے مکوڑے بنتے ہیں کاغذ پہ، تو میں تو لکھتا ہی ایسا ہوں. بتاؤ کبھی صحیح لکھ پائے گا؟ ارے یار کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ ارے میاں لکھتا رہے اس سے تو ٹھیک ہو جائے گا. غلطی کرنے والا ہی تو صحیح کرتا ہے. تو تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. پھر تعجب ہے، اور یہ باتوں پر تو خوش ہوتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، غلط تلاوت سے ناخوش ہوتے ہیں. حق تعالیٰ یہاں کیا تو دل کی حالت دیکھی جاتی ہے. جو شخص شوق سے پڑھتا ہے اس کی غلطیوں پر نظر نہیں کی جاتی بلکہ دو چند ثواب دیا جاتا ہے. کہ بوڑھا آدمی قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نہ وہ صحیح پڑھ سکتا ہے، معنی مطلب تو دور کی بات ہے، معنی مطلب تو دیہاتی ہے، کچھ نہیں جانتا، لیکن عظمت ہے، شوق ہے اور اس کے دل کی دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تلاوت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل پہ رقت آری ہے. ہاں دل پہ رقت آری ہے، آنسو جاری ہیں. کیا ہے؟ شوق ہے، عظمت ہے. تو اصل بڑی چیز یہ عظمت ہو، شوق ہو. قرآن اپنا نور دے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی. یہ تو کم از کم ہے، ورنہ اخلاص جتنا بڑھیا اللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو کم از کم ہے، ورنہ جتنا بڑھیا اخلاص ہے، جتنا اعلی درجے کی شان ہے تلاوت کی، اتنا بڑا اجر ہے. یہ کتنا بڑا نفع ہوا. اگر کوئی کہے نیکیوں کیا کریں، سمجھو نیکیاں اس وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں، لیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار عقبیٰ میں پہنچو گے تو معلوم ہوگا حسنات کیا چیز ہوتی ہیں. بس اوقات ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اور ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہیں، کتنی نیکیاں، اور ایک پارے میں کتنے الفاظ ہیں، کتنی نیکیاں، کروڑوں پہنچ جاتی ہیں، کروڑوں. لیکن ہمارے اندر چاہت، شوق نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ یعنی ان نیکیوں سے کیا ملنا ہے، کروڑ نیکی کیا کریں گے؟ اگر اس پہ ایک دہاڑی لگ جاتی 10,000 روپے کی، 10,000 روپے مل جاتے یا لاکھ روپے مل جاتے، پھر دیکھیے کیا کرتا یہ. وجہ یہ ہے کہ لاکھ ڈالر پاؤنڈ یہ جو نا یہاں کی مارکیٹ میں منڈیوں میں چلتے ہیں، یہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کرنسی مرنے کے بعد کی زندگی کی ہے، وہاں یہ والی کرنسی چلے گی. اللہ ہمیں اس زندگی کا یقین نصیب فرما دے. بس یہ ہے، یہاں کی مارکیٹیں، یہاں کے بازار سامنے ہے نا، اس لیے یہاں کرنسیوں کی اہمیت ہے. وہاں کی منڈیاں، وہاں کی مارکیٹیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، اس لیے وہاں کی کرنسی کی اہمیت بھی کوئی نہیں. یعنی کافر کے لیے یہ بات تھی تو سمجھ میں آتی، لیکن مسلمان ہمارا اپنا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اس مرنے کے بعد کی زندگی کا کہ ہمارے اندر بھی وہاں کی کرنسی کوئی کشش نہیں ہے. وہاں کی کرنسی کے لیے ہمارے اندر بھی کوئی کشش نہیں ہے. ایک آدمی چائنا جا رہا ہو اور کوئی آدمی اسے چائنا کی کرنسی دے دے، خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ یار وہی جا رہا تھا، میں وہی جا رہا تھا. حالانکہ بیٹھا پاکستان میں، چائنا جانا ہے سروس میں، لیکن کتنی کرنسی کی اہمیت ہوتی ہے. بیٹھا پاکستان میں امریکہ کی کرنسی مل جائے، او کرنسی مل گئی. بیٹھا پاکستان میں ترکی کرنسی مل جائے، او کرنسی. ہاں، لیکن بیٹھا یہاں ہے وہاں کی کرنسی مل جائے، قدر کوئی نہیں. عجیب ہے، عجیب سی بات ہے. تو یہ نیکیاں یہاں تو بسا اوقات کچھ نہ نظر نہیں آتی، لیکن فرمایا یہ وہاں کام آئیں گی. اس لیے جب قرآن کی تلاوت کرو نا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو نیکی کرتا ہے کہ اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ، اس پہ مجھے نفع ملے گا، اس پر مجھے نفع ملے گا، یہ عبادت ہوتی ہے. اور نفع نقصان کا خطرہ دل میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رسم بن جاتی ہے، وہ رسمی عبادت ہوتی ہے. کہ فجر پڑھی تب بھی کیا، نہ پڑھی تب بھی کیا ہے، تلاوت کی تب بھی کیا ہے، نہ کی تب بھی کون سا نقصان ہوا، جھوٹ بولا تب بھی کیا ہے، سچ بولا تب بھی کیا ہو، کوئی نفع نقصان کا اندر خیال نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دین صرف اتنا رہ جاتا ہے جو اس کے رواج میں ہوتا ہے، جو اس کے ماحول میں ہوتا ہے، اور جو رواج میں اور ماحول میں نہیں وہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا. اس لیے کہ نفع نقصان کا تو ہے نہیں، وہ تو ماحول سے جمعہ پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ سب جمعہ پڑھنے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ سب نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز میں چلا گیا. لیکن چونکہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نہیں پڑھے گا، نقصان کا تو اس کو اندیشہ تھا ہی نہیں نا. جہاز میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نہیں پڑھے گا. بازار میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسے نہ پڑھنے کا خطرہ کوئی نہیں کہ نقصان تھوڑی ہونا ہے، کوئی نفع تھوڑی ملنا ہے. تو جب نفع نقصان کا تصور ختم ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کا وہ دین رہ جاتا ہے جو رواج میں ہوتا ہے، جو ماحول میں ہوتا ہے. جو ماحول اور رواج میں نہیں وہ دین بھی نہیں اس کی زندگی میں. جمعہ اس لیے پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھے گا تو لوگ کیا بولیں گے، رواج میں نا.
جہاں رواج نہیں ہے تو مجال ہے وہاں، اور جو دین رواج میں ہے وہ تو کر رہا ہے اہتمام سے، اور جو رواج میں نہیں اس کی الگ ہے، وہ اس سے بڑا دین کا حصہ ہے لیکن اسے نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ رواج میں نہیں، تو وہ عادت ہے، وہ رسم ہے، وہ رواج ہے، دین نہیں ہے۔ دین عبادت تو تب بنتی ہے جب آدمی کو نفع نقصان کا یقین ہو، نہیں کروں گا یہ ہوگا، کروں گا یہ ملے گا۔ تو تلاوت بھی بھائی اس تصور کے ساتھ کیجئے، پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے کہ اللہ اس پہ کیا دے رہا ہے، ایک لفظ پہ کیا دیکھ رہا ہے، کتنی قیمتی دولت مل رہی ہے۔ اور جب اتنی ساری کرنسی اکٹھی ہو گئی تو دل کیسا خوش ہوتا ہے۔ آج باپ کروڑ روپے لے کے آ جائے، اوہو کروڑ روپے، اور آج صبح صبح تلاوت کی، گھر کروڑ روپے لے گیا، اتنی بڑی کرنسی نیکیوں کی لے کر گیا، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر خوشی نصیب فرما دے، پھر تلاوت کا مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا۔ تو تلاوت اس یقین کے ساتھ کیا کریں، اس تصور کے ساتھ کیا کریں کہ اس پہ اللہ کیا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عرض کیا، تم ہمیں قرآن سناؤ نا۔ یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن اترا ہے، ہم آپ کو سنائیں۔ فرمایا اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ اس سے قرآن سنو۔ بڑا خوش ہوئے، اچھا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ہاں اللہ تمہارا نام لیا ہے۔ تو جب آدمی اچھے انداز میں ادب کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ خود قرآن سنتے ہیں۔ سنو نا، اس تصور سے کرو میں پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ میرا کلام سن رہا۔ کسی کا کوئی محترم آدمی اس کی تلاوت سن کر خوش ہو رہا ہو تو بتاؤ دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی محترم ذات شخصیت کوئی اسے قرآن سن کے خوش ہو رہی ہے، اسے کتنا مزہ آتا ہے۔ اور جب یہ تصور کرو کہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ میرا پڑھنا سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بتاؤ کیا مزہ آئے گا۔ اس مزے سے تلاوت کیجئے اور اس کا معمول بنائیے، اس کا معمول بنائیے، پھر ہر حال میں وہ تلاوت کرنی۔ خدا نہ خاصہ کوئی ایسی مشغولی آ گئی، دن بھر میں وقت نہ ملا، رات سونے سے پہلے اپنا معمول مکمل کر لیں۔ اور خدا نہ خاصہ کوئی ایسی مشغولی آ گئی کہ وہ معمول جو میں نے بنا رکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو میں چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کر لو تاکہ ناغہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ضرور کر لو کہ ناغہ نہ ہو، اور پھر کل اس کا ازالہ کر لینا اور تلاوت اپنی مکمل کر لینا۔ اس طریقے سے اپنی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اے مسلمانوں، اس نعمت کرام اللہ کی قدر کرو، اگر تم قدر نہ کرو گے تو کیا مخالفین قدر کریں گے۔ ادب بھی ایک شعبہ ہے دین کا، ادب کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ کلام اللہ کا ادب ایک تو حصی ہے، وہ یہ کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کو چومنا، بلندی پہ رکھنا وغیرہ۔ دوسرا ادب مانوی ہے، وہ یہ کہ اس کو فروخت مت کرو۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ مطبع والے بڑے گناہگار ہیں کیونکہ وہ دن رات یہی کام کرتے ہیں، اس کا جواب یہ کہ وہ نقوش کو فروخت کرتے ہیں۔ نقوش کی بے جائز ہے، کلمات کی ناجائز، وہ الگ مسئلہ ہے۔ البتہ قرآن پڑھ کے پیسے لینا، تراویح دے کے پیسہ دینا لینا، ہاں قرآن خوانیاں کر کے پیسہ لینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، قرآن کی بے ادبی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن شریف اور احادیث کے احکام کیا اس لیے ہیں کہ ان بت پرست اس پر عمل کریں یا نصارہ عمل کریں، مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے کر بس فخر ہی کر لیے کریں، کچھ بعید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شکایت فرمائے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کو صرف اپنے گھروں میں رکھنا، زبان سے پڑھنا کافی نہیں، بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بھی دیکھو، دل پہ اثر ڈالو، اس کا اثر لو، ہاں، اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی کوشش کرو، اس کا اہتمام کرو۔ صاحب اگر کسی کے پاس بہت سا مال ہو اور وہ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ اس سے نفع نہ اٹھا سکے تو کیا اس شخص کو مالدار کہیں گے؟
بس ایسی حالت میں جیسا وہ صاحب مال ہے ایسی آپ صاحب کتاب ہیں، افسوس آپ نے عظیم الشان دولت کو چھوڑ دیا ہے، پھر آپ کو ذرا غم نہیں۔ حالانکہ اگر دینی پہلو سے دیکھا جائے تو تب تو قرآن ہی میں یہ حکم موجود ہے۔ اگر کسی کو قرآن میسر نہ ہو تو میں عقلی قواعد کے روح سے پوچھتا ہوں، آیا علوم دینیہ کا باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جب ضروری ہے تو چونکہ قرآن اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ کون سی صورت ہے کہ علم بدون الفاظ کی باقی رہ سکے؟ قرآن کی بڑی شان ہے، جتنی قرآن کی فضیلت ہے اتنی اور کسی چیز کی فضیلت نہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں تلاوت کا ذوق نصیب فرما دے، شوق نصیب فرما دے، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور نیکیوں کے اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عظمت، محبت، شوق اور نیکیوں کے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ کیا دے رہے ہیں، اللہ ہمیں معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔